فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے نزدیک ہوتا ہے، فرمایا ان میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کیا ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں رب کے بڑا قریب ہوں، کیونکہ آج کل اس طرح کے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ جو صحیح بندہ ہے وہ کبھی نہیں کہے گا، وہ تو یہی کہے گا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو رب کے محبوب ہوتے ہیں ان کا فعل کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ رب فرماتا ہے میں اس بندے کو زیادہ محبوب بنا لیتا ہوں، اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں جو بندہ میرے فرض کی ہوئی چیزوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے، جو نماز کی طرف راغب ہوتا ہے، رمضان کے روزے آئے تو رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور اسی طرح جب میں اس کو عطا کرتا ہوں تو وہ حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ عمل ہے، فرمایا کل قیامت والے دن یہ بندہ میرا محبوب بھی ہوگا، اور جس نے فرض پورے ادا کیے ہیں کل قیامت والے دن میں اس سے محبت کروں گا، اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اسی وجہ سے ایک اور جو ہے وہ روایت کے اندر موجود ہے، روز قیامت اللہ کریم ترازو قائم فرما کر اس وزن کے ذریعے ظاہر فرمائے گا کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کے گناہ زیادہ ہیں، اور فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو میں رکھیں گے تو کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان آیت کریمہ کو جو ہے وہ بار بار اگر سمجھا جائے نا تو رب فرماتا ہے رائی کے عمل کے برابر بھی، یعنی اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے تو کل قیامت والے دن اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ او بھائی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، جتنی بہنیں ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، جن کی خاطر دنیا کے اندر ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جن کی خاطر دنیا کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں، فرمایا جس کے ساتھ بھی ظلم اور ناانصافی کی ہے تجھے اس کے بارے میں کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا، اور جن کی وجہ سے تو کرتا رہا ہے وہ قبر تک تیرے ساتھ ہے، قبر میں تجھے دفنا کر واپس آ جائیں گے۔ اور یقین جانیے ہم تو آئے دن جنازہ پڑھاتے ہیں، آئے دن قبرستان جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے چیز ہے، اور آپ بھی جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، آپ نے کئی بار دیکھا ہے جب جنازہ ہوتا ہے لوگ جنازہ پڑھنے کے بعد کئی ایسے ہوتے ہیں اس کے عزیز رشتہ داروں سے اظہار افسوس کرتے ہیں، کئی کرتے بھی نہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، پھر کہ افسوس کرنے کے بعد کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، قریب وہ رہ جاتے ہیں جن کا میت کے ساتھ کچھ خاص تعلق ہوتا ہے، پھر ان میں سے بھی کچھ چلے جاتے ہیں، اور چند لوگ جو ہیں اسے قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، پھر قبرستان میں قبر میں اتار دیتے ہیں، پھر جب قبر بند ہو جاتی ہے دعا مانگتے ہیں اور پھر سارے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ ہے قبر ہے، اس کے عمل ہے، اور کوئی شے قبر کے اندر ساتھ نہیں ہے۔ اور بھائی جن کے لیے تو نے دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی، ناانصافی کی، جھوٹ بولے، چغلیاں کی، تو نے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ناانصافی کی اور ملاوٹ کرتا رہا، دیگر جتنے بھی گناہ کرتا رہا، جن کی خاطر کرتا رہا وہ سارے چلے گئے، اب تو نے اس کا قیامت والے دن اور قبر کے اندر جواب دینا ہے۔ تو دوستو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا قیامت کے دن وزن حق ہے، یعنی وزن جو کیا جائے گا اعمال کا وہ حق ہے، جو قیامت والے دن اعمال کے تولے جانے کا انکار کرے وہ بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔
आला हजरत अजीम उल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया की 29वीं जो है वो जिल्द के अंदर इस बात को भी लिखा है। ये जो है आपको शायद आपने ये नोट के ऊपर भी उसका है तस्वीर लगी हुई सर सैयद अहमद खान, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो है वो नेचरी किस्म का आदमी था और इसके अकायद इसकी किताबों में मौजूद है। ये जो है वो जन्नत का भी इनकारी था, दोज़ख का भी इनकारी था, मीज़ान अमल का भी इनकारी था। वो कहता है नेकी क्या है, नेकी का सिला क्या मिलेगा कि बंदे के दिल में खुशी आ जाती है। गुनाह क्या है कि बंदे के दिल के अंदर जो है ना अपने बारे में थोड़ी सी नफरत आ जाती है। इस तरह के उसके अपने जनाब जो है वो खराफात थी। तो बहरहाल जो क़यामत वाले दिन मीज़ान अमल का इनकार करे वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। फरमाया ये हक है, वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउलाइका लज़ीना खासिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और फरमाया जिनकी नेकियों के पलड़े हल्के होंगे तो वही अपनी जानों को नुकसान में डालने वाले हैं, क्योंकि वो हमारी आयतों पर जुल्म किया करते थे। तो दोस्तानी गिरामी बातें वाज़ेह हैं, मीज़ान का इनकार करने वाला बंदा मोमिन हो सकता नहीं है। और क़यामत वाले दिन सबसे वजनी जिसका अमल होगा वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। ये दुनिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आलिशान है, फरमाया अल्लाह करीम ने दुनिया के अंदर जिस बंदे को अच्छा अखलाक अता कर दिया है ना, फरमाया उसको दुनिया की बेहतरीन चीजों में सबसे बेहतर चीज मिल गई है। कई ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात करेंगे तो वो पहले गाल निकालते हैं उसके बाद बात करते हैं, तो वो लोग उनके अंदर मुनाफकत की अलामत है, क्योंकि हदीस पाक के अंदर मौजूद है मुनाफकत की चंद अलामतें हैं। क्या? एक ये भी अलामत है जब उस बंदे से बात की जाए तो वो झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, जब झगड़ा करेगा तो गाली निकालेगा। तो फरमाया ये मुनाफकत की अलामतें उस बंदे के अंदर मौजूद हैं, तो उसे चाहिए कि इनको दफा करे, दूर हटाए, अपने अखलाक को अच्छा करे। जिस बंदे का अखलाक अच्छा है मुस्तफा करीम फरमाते हैं वो बंदा मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है। तो हुजूर फरमाते हैं मुझे प्यारा है, और मैंने हदीस से पहले बयान कर दिया हुजूर रब भी फरमाता है जो बंदा मुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा क़यामत वाले दिन वो बंदा है जिसके पास सबसे बेहतरीन अखलाक मौजूद है। तो लिहाजा अपने अखलाक हमें चाहिए कि हम बेहतर बनाएं, लोगों के साथ नरमी के साथ बात करें, सख्ती को छोड़े, अच्छे अंदाज में मिलें, आपस के अंदर मोहब्बत जो है वो तकसीम करें, हमसायों का हक पूरा अदा करें, अपने घर बाल बच्चों का हक अदा करें, बीवी के हुकूक अदा करें। ये सारे हुकूक हमारे ऊपर लागू हैं, लाजिम हैं। कल क़यामत वाले दिन इनके बारे में हमें जवाब देना पड़ेगा। दुआ करते हैं रब करीम की पाक बारगाह के अंदर खालिक़ कायनात हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते अदा फरमाए।